سے اس سے مراد زرہ ہیں۔ جب تم لڑتے ہو نا زرہ پہن لیتے ہو، کہ پرانے زمانے کی جب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تلوار چلتی ہے زرہ پہ لگتی ہے، بندے کو نقصان نہیں ہوتا۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، پس سوائے اس کے نہیں تمہارے اوپر پہنچانا ہے، تیرے ذمہ ہے پہنچا دینا کھول کر۔ یعنی اتنے بیانات کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو پھر افسوس ان پر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان پر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اے میرے محبوب، تو کوئی افسوس نہ کر، تو کوئی غم نہ کر، ٹھیک ہے تو نے حق کا پیغام پہنچا دیا، آگے کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، تخفیف اخروی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ تخفیف اخروی، اور جس دن اٹھا کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں گواہ، پھر نہ اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ اس وقت ان کی توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ نبی ان کے اوپر کھڑا ہوگا گواہی دینے کے لیے، بتائے گا کہ انہوں نے انکار کیا، پھر ان کی توبہ کا وقت اب کوئی نہیں رہا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں عذاب کو، پس نہ ان سے وہ ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب تو دیکھ لے، اور جب دیکھے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اپنے شریکوں کو، ایک شرک کرنے والے اور ایک شرک کروانے والے، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین، کہنے لگے اے رب ہمارے یہ ہمارے شریک ہیں وہ جو ان کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا، اور پیر شیر کھڑے ہوں گے نا، ادھر مرید کھڑے ہوں گے، کیونکہ یا اللہ اے نے جنہاں نوں اسی تیرے سوا پکار دے سا، تو پھر پیر کی کہن گے جو آج جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں کہ آؤ میرے مزار تے آؤ تمال پاؤ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ کہیں گے ہم نے بدگی کوئی نہیں کروائی، تم جھوٹ کہتے ہو، وہ اپنی جان چھڑا لیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن عاجزی، اور بھول جائیں گے وہ جو جھوٹ باندھتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، زیادہ ہوگا ان کے لیے عذاب اوپر عذاب کے، بدلہ اس کا وہ جو فساد کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو لوگ پوجتے ہیں نا بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہیں، وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گئے نا جو خود اپنی بندگی کرواتے ہیں، وہ تو گناہ گار ہیں، لیکن ایک وہ بھی تو ہیں نا جو اللہ کی توحید کا درس دیتے دیتے چلے گئے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، وہ بے گناہ ہیں۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کے اپنی بندگی کرواتا ہے، اسی لیے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو یہاں پہ پھر دو باتیں ہو گئی نا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ پیر وہ ہوں گے جو اپنی بندگی کرواتے تھے، وہ کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ دوسرے وہ بھی تو ہے نا جنہوں نے اپنی بندگی کروائی کوئی نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو چونکہ شیطان اپنا وہی نام رکھ کے ان والا اپنی بندگی کرواتا ہے، تو بزرگ کہہ گئے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون ہماری قبر کے اوپر آیا، تو ان کی بات بزرگوں کی بالکل کیا ہوگی، ٹھیک ہوگی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت میں گواہ انہی میں سے، اور لائیں گے تجھ کو گواہ ان پر،
دیکھو ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے انبیاء کی گواہی دے گی۔ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہوئی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، دلیل وحی، دلیل وحی، اور اتاری ہم نے تیری طرف کتاب، واضح ہے اس کے اندر ہر چیز، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اس کے نیچے لکھو دفیہ عذاب کے لیے، دفیہ عذاب کے لیے یا عذاب کو دفع کرنے کے لیے، یہ لکھ دو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عذاب کو دفع کرنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، عذاب کو دفع کرنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ تین چیزیں کرنے کا حکم دیا، تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ وَيَنْهَا، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے تاکہ وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جب یہ آیت سنی تو حضرت عثمان غنی نہیں، وہ اور ہیں، حضرت عثمان بن مظعون یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبے کے اندر پڑھنا شروع کیا، اور آج ہم جتنے بھی خطیب ہیں خطبے کے آخر کے اندر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، تین کاموں کا حکم دیا گیا، تین کاموں سے منع کیا گیا۔ اگر بندہ یہ تین کام کر لے جو کرنے کے ہیں اور تین کاموں سے رک جائے جو رکنے کے ہیں تو بندہ اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کا عہد، جب تم سے عہد لیا۔ یہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہو، کیا بات سوال کر رہے مجھ سے بھی؟ اچھا، جب اللہ نے تم سے عہد لیا، یعنی اس دنیا میں لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے ساری مخلوقات کو چونٹیوں کی صورت میں نکالا۔ پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد مانو، اور نہ توڑو اپنی قسمیں بعد پکا کرنے کے۔ اپنی قسمیں، اللہ بھی قسم اٹھا کے قسم نو پکا کر لیتے پھر توڑ دیا، یہ غلط بات ہے۔ قسم اٹھانا یہ اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنانا ہوتا ہے۔ جب بندہ قسم اٹھاتا ہے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے پر ضامن بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر ایک بندہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور وہ کام اس نے کیا ہو، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ایک تو ہے نا اللہ کی قسم اٹھا، ایک ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو ضامن بنا کے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اور وہ کیا ہو، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا اور جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور نہ ہو جو اس عورت کی طرح جس نے کاٹا اپنا سوت بعد قوت کے ٹکڑے ٹکڑے۔ مکہ کے اندر ایک پاگل عورت تھی، سارا دن جو ہے نا وہ سوت بناتی رہتی تھی، شام کو کیا کرتی، قینچی لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ یعنی تم قسم اٹھاتے ہو صبح، رات کو اس کو توڑ دیتے ہو، بناتے ہو اپنی قسموں کو
دخل دینے کا بہانہ آپس میں کہ ایک فرقہ چڑھ رہا ہے دوسرے فرقے پر. دیکھو آپس میں معاہدہ کرتے، قسم اٹھاتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، معاہدہ ہو گیا. لیکن جب ایک فرقے کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا، افرادی قوت زیادہ ہو گئی، ہتھیار زیادہ مل گئے، وہ دوسرے پر حملہ کر دیتا. تو اپنی قسموں کو آپس کے اندر دخل دینے کا بہانہ بناتے ہو لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے. انما یبلوکم اللہ بہ، سوائے اس کے نہیں اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے اس سے، اور تاکہ بیان کریں تمہارے لیے قیامت کے دن جس بھی چیز میں تم اختلاف کرتے ہو. ولو شاء اللہ ہو، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. اور البتہ پوچھا جائے گا وہ جو تم کام کرتے ہو. ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ آپس میں، بس ڈگمگا جائے تمہارے قدم بات پکا ہونے کے، اور چکو تم برائی بوجہ اس کے جو تم نے روکا اللہ کے رستے سے، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑا مول. انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، سوائے اس کے نہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. قسمہ چک چک کے تھوڑا مول نہ لو، جو اللہ تمہیں دے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. اور البتہ ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اچھا ان کا بدلہ وہ جو کرتے تھے. من عمل صالحا، جو کوئی عمل کرے نیک، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اور وہ ایمان والا ہے، عمل بھی کرے چاہے اور موحد بھی ہو، پس زندگی دیں گے ہم اس کو اچھی زندگی، اور بدلہ دیں گے ہم ان کو اچھا بدلہ اس کے اچھے کاموں پر جو کرتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم پڑھنے لگے قرآن بس اللہ کی پناہ میں آ جا شیطان مردود کی شیطانی سے. دیکھو بھائی پیچھے یہ بات آ گئی تھی نا، جو اچھے عمل کرے وہ اچھا ہے، جو گندے عمل کرے وہ برا ہے. نیک عمل کرنے چاہیے، برائی سے رکنا چاہیے. تو یہ نیک عمل کرنے کے کہاں سے پتہ چلیں گے، برے عمل نہ کرنے کے کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن کے پڑھنے سے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میں ربط بیان کر رہا ہوں اس آیت کا. نیک کام کرنے کا حکم، برے کاموں سے رکنے کا حکم. تو یہ نیک اور برے کام پتہ کہاں سے چلیں گے؟ قرآن سے. تو پھر بندہ اٹھاتا ہے قرآن اور قرآن کو پڑھتا ہے. تو جب بندہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بے ایمان شیطان آ جاتا ہے کہ جب یہ بندہ قرآن پڑھے گا، دورہ تفسیر پڑھے گا تے میں روکا وہ ایک ہی تو کر لگا ہے، آرام نال مدرسے سو جا، تینوں کیڑا کو محتمم صاحب نے کٹ دینا ہے، تینوں سحری بھی ملتی پئی ہے تے افطاری بھی ملتی پئی ہے، ٹھیک ہے چپ کر کے سو جا، چھٹی کر لے اج. شیطان آکھے گا نا. فرمایا پھر کی پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب قرآن شروع کیا جائے اس سے پہلے پڑھنا، کیونکہ یہاں پہ امر ہے تو یہ لازم ہو گیا. بسم اللہ پڑھ دینا بہتر ہے، اگر نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھے. انہو لیس لہو، بے شک وہ نہیں ہے اس کی سند ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کے ساتھی ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا، شبہ اول لکھو جی، جلدی کرو، شبہ اول. اور جب بدلتے ہیں ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس نے اتارا، کہتے ہیں تو بنا لایا ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. کل نزلہ،
جواب شبہ اول، جواب شبہ اول، جب کوئی آیت نازل ہوتی نا تو کبھی اللہ تعالیٰ آیت کو بدل دیتا، منسوخ کر کے دوسری آیت لے آتا، تو کہتے کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے کیا نازل کرنا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، تو بنا لایا ہے۔ جواب دیا کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تو کہہ اتارا ہے اس کو پاک فرشتے نے یعنی جبریل نے تیرے رب کے حکم سے ٹھیک ٹھیک، تاکہ مضبوط کرے اس سے ایمان والوں کو اور ہدایت دے اور خوشخبری فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ شبہ ثانی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ شبہ ثانی، اور البتہ تحقیق معلوم ہے ہم کو کہ وہ کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں، سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی۔ کہتے تھے ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، بات سمجھ لو، جواب بھی آ جائے گا اس کا، جو سکھاتا ہے اس کو، اس کے سیکھنے سے یہ اچھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا نا وہ بندہ کون ہے تو ایک عجمی آدمی کا نام لے دیتے جو عربی نہیں جانتا، ایک عجمی کا نام لے دیتے۔ تو آگے جواب آ رہا ہے، یہ قرآن ہے عربی زبان میں اور تم کہتے ہو اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ عجمی۔ وہ عجمی تو عربی جانتا کوئی نہیں، تو کتنی بیوقوفانہ بات ہے، نام عجمی کا لے دیتے۔ تو جواب شبہ لسان اللہ جواب شبہ ثانی دیکھو، جواب شبہ ثانی، زبان اس کی وہ جس کی تعریفیں کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ زبان ہے عربی واضح۔ تو پھر کہتے ہیں کہ سکھاتا ہے ایک آدمی، تو یہ بات تو نہ ہوئی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، نہیں ہدایت دے گا اللہ ان کو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین، سوائے اس کے نہیں باندھتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، اور وہ لوگ وہی ہے جھوٹے۔ ومن کفر باللہ من بعد، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا بعد ایمان لانے کے، الا من اکرہ، مگر اس پر زبردستی کی گئی ہو۔ اگر کوئی گل لے کے کہے نا کلمہ کفر کا کہہ تو مجبوراً کہہ دے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے کھول کر اپنے دل سے کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، بس ان کے اوپر ہے اللہ کا غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ لا جرم، پکی بات ہے کہ وہ آخرت میں نقصان والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین، اور پھر بے شک تیرے، یہاں پر دیکھو جی بشارت، بشارت، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا مہربان۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر جی، یہ قیامت کا دن ہے بھائی، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی اللہ سے اپنے اعمال کے بارے میں جھگڑنے کی۔ جس دن آئے گا ہر جی جھگڑتا ہوگا اپنے آپ سے، یعنی اپنے جی سے جو اس نے کام کیے، اور پورا کر دیا جائے گا ہر جی کو اس نے جو کام کیا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی۔ دیکھو بھائی، خلاصے کے اندر کہا گیا تھا نا، شروع میں کہا گیا تھا کہ خدا کا عذاب آیا سمجھو جلدی نہ کرو، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اب کہا جا رہا ہے لو بھی آ گیا، یاد آ گئی بات میں شروع میں نے بتایا تھا، وہ یہ آیت ہے، اب سمجھو آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مکہ والوں پر قہر پڑ گیا تھا۔ تو یہ مثال ہے مکہ والوں کی بستی کی، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے
مثال ایک بستی تھی امن کے ساتھ رہنے والی، آتی تھی اس کو اس کی روزی وافر مقدار میں ہر طرف سے، بس انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا، بس چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہو گئے ان کے تن کے کپڑے بھوک اور ڈر، بدلہ اس کا وہ جو کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، بس پکڑا ان کو عذاب نے، وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ، اور شکر کرو اللہ کا، اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ تیسری بار آیت آ رہی ہے، پہلی بار میں نے تفصیل بتا دی تھی، دوسری بار بھی تھوڑی سی وضاحت، اب تیسری بار میں نے بتایا تھا کہ 4 مرتبہ آیت آئی ہے اور چاروں مرتبہ ترتیب کے اندر فرق کوئی نہیں۔ اب دیکھو تیسری بار بھی آ رہی ہے، ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا جس کا نام لیا، اللہ کے سوا غیر پر، اللہ کے غیر پر جس کا نام لیا جائے، بس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ سرکشی کرے، نہ حد سے پڑھے، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور نہ کہو کہ بیان کرتے ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے حلال حرام نہ بناؤ تاکہ تم بندو اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون، تخفیف اخروی، تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع قلیل، نفع اٹھانا ہے تھوڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، حرام کیا ہم نے، جو ہم نے پڑھا تیرے اوپر اس سے پہلے، یہودیوں پر کیا حرام ہوا تھا، چربی وغیرہ، وہ سارا ذکر آپ پہلے، ہاں اب اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربک للذین، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے نادانی سے، پھر توبہ کر لی بعد اس کے اور درست ہو گئے، بے شک تیرا رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم، دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، شروع میں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ایک تفصیلی دلیل نقلی آئے گی، دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، دلیل نقلی تفصیلی از حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بے شک ابراہیم تھا پیشوا فرما بردار اللہ کا، ایک طرف ہو کر نہ تھا شرک کرنے والوں سے، شکر کرنے والا اس کے احسانوں کا، چن لیا ہم نے اس کو، اور ہدایت بھی ہم نے اس کو سیدھے راستے کی، اور دی ہم نے اس کو اس دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہوگا۔ پھر حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے کہا کہ اب آپ نے حکم بھیجا تیری طرف تاکہ تو تابع داری کرے ابراہیم کی دین کی جو ایک طرف تھا۔ دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بہت زیادہ چیزیں وہ ہیں جو ملت ابراہیمی کی ہیں، یہ حج کے جو سارے احکام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں سے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سوائے اس کے نہیں ہفتے کے دن والے، پتہ ہے وہ اس کی بھی بات آ چکی ہے اس سے پہلے، مچھلیاں پکڑتے تھے وہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، طریقہ تبلیغ، ادعو الی سبیل ربک، طریقہ تبلیغ، بلا اپنے رب کی طرف، بالحکمت، ساتھ حکمت کے، توجہ کرو میری طرف، میری عزیز بہنیں بیٹیاں بھی سمجھ جائیں، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد یہ نہیں کہ مشرک کے پیچھے جا کے پڑھے نماز،
انما المشرکون نجسٌ، مشرک پلید ہے، اس کی اپنی نماز بھی ہوتی نہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر اس کو کرے تبلیغ، یہ حکمت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حکمت کیا ہے؟ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حکمت سے مراد ہے پکی باتیں، مضبوط دلائل۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ پکی باتیں، مضبوط دلیلیں دے، کچیاں دلیلاں دے گا تو کوئی منے گا نہیں، رب کی طرف بلانا ہے مضبوط دلائل سے۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور بیان بھی تیرا پیارا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بے شک طرز لگا کے کر، بے شک بغیر طرز کے کر، بے شک سر لگا، بے شک نہ لگا، لیکن بیان کرتے وقت کفر کے فتوے نہ ٹھوک، بیان کرتے وقت کفر کے فتوے نہ ٹھوک بلا وجہ، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر، رہ گیا میں تے میرے 4 بندے مسلمان۔ اچھا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھا اگر تیرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے، جلسہ ہو رہا نا یا خطیب تقریر کر رہا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولانا میرا یہ سوال ہے، مولانا میرا یہ سوال ہے، خطیب صاحب کہتے بھایا اردو کا پٹھا بیٹھا، تیرے پتہ نہیں میں ممبر تے بیٹھا؟ جی کریں آپ سوال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا سوال ہوا تھا بتاؤ؟ ہاں، لباس کے بارے میں سوال ہوا نا، کہ آپ کا پورا سوٹ کیسے سل گیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اور تیری شرم نہیں آتی؟ وہ صحابی تھا سامنے، اللہ کا ماننے والا صحابی رسول تھا، اور جو تمہارے مواحد بیٹھے ہوتے ہیں، چلو صحابی تو نہیں، وہ بھی تو مواحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو شکوہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا پہلے اس کا جواب دوں گا پھر خطبہ دوں گا، تو اگر کوئی جھگڑا کرے تجھ سے تو اچھے طریقے سے جواب دے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق کہتے اس صحابی کو بیٹھ جا، تو یہ بے ادبی تھی صحابی کی۔ عمر بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، صحابی بھی صحابی کی بے ادبی نہ کرے، تو جب صحابی نہ کرے کہ اسی کس باغ دی بوڑیاں، وہ پھر کالا ہے، دل دا بھی کالا ہے جڑا کسی صحابی دی بے ادبی کرے۔ جھگڑا بھی ہو جائے پھر بھی اچھے طریقے سے اس کو سمجھا، پھر بھی غصے میں نہ آ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہو اس کے رستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور اگر تم بدلہ لو، چلو یہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوا کہ جھگڑے میں تمہیں اس نے کوئی تھپڑ مار دیا، کوئی تکلیف دی، تو چلو بدلہ لینا ہے، اول تو بدلہ لے ہی نا، لیکن لینا ہے تو مثل اسی کے جو اس کو تکلیف دی۔ والا ان صبرتم، اور اگر صبر کر جائے تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، صبر کر، کس کو خطاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صبر کر، وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر ساتھ مدد اللہ کے، اور نہ غم کھا ان پر، اور نہ ہو تنگ تیرا سینہ